بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا، میں نے اس سے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ اور اس کو مسلم شریف کے اندر روایت فرما گیا ہے۔ علماء یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی کام رکا ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ ایک مجلس میں ایک جگہ پر بیٹھ کر 14 آیات سجدہ پڑھے اور اس کے بعد اسی مجلس میں 14 بار سجدہ کرے، رب تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو پورا فرما دے گا۔ آج ہم سجدہ تلاوت کے بارے میں چند چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو بندہ آیت سجدہ تلاوت کر رہا ہے اور جو سن رہا ہے، دونوں کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا، اور اس کی شرائط نماز والی ساری شرائط ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے، یعنی تکبیر تحریمہ نہیں ہم کریں گے، اور اگر کھڑے ہیں تب بھی، بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ہم ایک سجدہ کریں گے اور اس کے بعد سلام بھی نہیں پھیرنی، تو یہ ایک سجدہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اس کے کرنے کا طریقہ ہے، اور سوائے وہ اوقات کہ جن میں سجدہ کرنا مکروہ ہے، اس کے علاوہ بقیہ تمام اوقات میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ گاڑی میں بیٹھ کر آیت سجدہ بار بار پڑھ رہا ہے اور ایک ہی پڑھ رہا ہے، تو اس کے اوپر صرف ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اسی گاڑی کے اندر یا اسی کمرے کے اندر بیٹھ کر اس نے 2، 4 یا 10 آیات سجدہ تلاوت کی ہیں، تو اس کے اوپر پھر اتنے ہی سجدے واجب ہو جائیں گے۔ اگر ایک بندہ آڈیو قرآن کریم سن رہا ہے، جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو سن رہا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر لائیو چل رہا ہے جس طرح کہ ہم حرمین شریف فرینڈ سے سنتے ہیں، تو اس وقت سجدہ کرنا بندے کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ جو بندہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کو سنے گا تو اس کے اوپر، تو اس کو کچھ مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو مؤخر نہ کیا جائے۔ جو ہی آیت سجدہ ہم نے تلاوت کی ہے اسی وقت ہم سجدہ بھی ساتھ کر لیں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اگر نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی یا سنی تو پھر اس وقت بندے کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری سورت پڑھتے ہیں لیکن آیت سجدہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح کرنا انتہائی غیر مناسب ہے۔ پوری کی پوری سورت پڑھی جائے اور آیات سجدہ کو چھوڑا نہ جائے، اور پھر اگر ایک بندہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر اشارے کے ساتھ اپنا وہ سجدہ پورا کرے گا، اور اس کے اندر 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح ہمارا سجدہ، اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان تمام معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔